السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی نماز فجر میں سورۃ الحاقہ کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ یہ سورت تو مکی ہے اور اس میں تقریباً 50 آیتیں ہیں۔ آئیے اپنے اس زندگی کا اس سورت کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورت کے نام، اغراض و مقاصد کے بارے میں ذکر کر کے انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نزلت سورۃ الحاقۃ بمکہ، کہ مکے میں اتری ہے، اور قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہی مکیۃ فی قول الجمیع، کہ وہ سورت مکی ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں سورت کے آغاز میں قیامت کا ذکر کر کے کفار و مشرکین کو ڈرایا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ کن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، آخرت کو جھٹلایا تو کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، نیک لوگوں کو کیا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا بتایا گیا۔ اور سورت کے آخری میں یہ بتایا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین ہے یہ۔ اگر نبی گھڑتا تو کیا کرتے؟ اور آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور آخر میں بتایا گیا کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ تو یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے، جس میں بتایا گیا کہ قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے قول و فعل میں سچے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے یہ۔ اب آئیے الحاقہ پہ ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں قیامت کے کچھ اسماء اور اوصاف ذکر کیے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے الارشاد الی صحیح الاعتقاد، اس میں انہوں نے کئی نام ذکر کیے ہیں، اور میرے ذمہ میں جامعہ دارالسلام میں ترجمہ قرآن گھنٹی بھی ہے، تو میں اس میں طلباء کو لکھاتے رہتا ہوں الحمدللہ۔ یہاں کہا الحاقہ، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الساعۃ والقیامۃ سمیت حاقۃ لأنها تحق كل انسان بعمله من خیر و شر۔ معنی القرآن جلد 2 صفحہ 213 میں فرماتے ہیں زجاج رحمہ اللہ کہ قیامت کو حق اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان کا عمل اس دن وہ مستحق ہوگا۔ انسان اگر وہ خیر ہے تو خیر ہوگا، شر ہے تو شر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا من وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ فرا رحمہ اللہ کہتے ہیں حق کا کہنا مطلب ثابت ہونے والی۔ اس دن کیا ہوگا؟ صحیح نیک لوگوں کے عمل کی جزا بھی ثابت ہوگی، اور برے لوگوں کا عقاب بھی مکمل طور پر ثابت ہوگا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لأن الامر یحق فیہا وہی تحق فی نفسہا من غیر شک۔ حاقہ کا مطلب ثابت شدہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قیامت قائم ہونے میں کوئی انسان کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن حق و باطل دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، حق کیا ہوگا، باطل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس دن صحیح ثابت ہو جائیں گی۔ واحدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دن سچوں کا سچا ثابت ہو جائے گا، جھوٹوں کا جھوٹ ثابت، جیسا کہ فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اپنایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ یعنی قیامت کی ہولناکی کو بتانے کا کیا انداز ہے دیکھیے، اور جب مت سے پڑھتے ہیں تو ایسا مزہ آ جاتا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ وہ ماشاءاللہ اس صورت میں وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور ثمود کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی، 7 رات 8 دن تک ہوائیں چلتی رہی قوم عاد پہ۔ اللہ اکبر! کیسے تھے؟ کھجور کے تنے زمین پہ گرے تو کیسے، ناریل کے جھڑا دیکھو یہاں پہ گرے تو کیسا ہوتا، ویسا ہو گیا ان کا حال۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں کو ہم نے کیسے الٹا، اور نوح علیہ السلام کیسے بچے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ فرمایا وہ سینگ کی طرح ہے، لیے کھڑا ہے فرشتہ،
جب اللہ کا حکم ہے تو پھونک دے۔ کتنے بار سور پھونکا جائے گا؟ اہل علم کے درمیان میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں 2، بعض کہتے ہیں 3، مگر قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں یہی راجح قرار دیا ہے کہ 2 ہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طرف صالح عثیمین حفظہ اللہ بھی کہتے ہیں 2 ہی ہیں۔ ایک تو ہے نفقۃ الفزع، یعنی پریشان ہو جائیں گے، دوسرا ہے نفقۃ البعث والنشور، دوبارہ اٹھنا۔ تو اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں سورہ زمر میں ہوا ہے۔ اب یہ 2 کے علاوہ پریشان ہونا اور اٹھنا، یہ نفقۃ الفزع اور نفقۃ البعث والنشور۔ بعض علماء بیچ میں اور ایک لاتے نفقۃ الصعق، ایک تو پریشان ہو کے دوسرا مر جائیں گے۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں پریشان ہونا مر جانا دونوں ایک ہی ہے، یہ یعنی اس کا نتیجہ بتایا گیا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو پریشان ہو کر جو ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں سارے لوگ پریشان ہو کر مر جائیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، وہ دوسرا سور ہے۔ تو یہ پریشان ہونے اور مر جانے کے سور کو بعض علماء نے 2 معنی ہے اور بعض نے 1 معنی ہے۔ تو یہ 2 کی جو بات ہے، احمد حافظ حکمی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب عقیدے کے 200 سوالات میں اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، اللہ اکبر، کیا ہوگا حال؟ پوری کائنات میں جو ہے تباہی آ جائے گی۔ اس دن کو ذرا تصور کریں۔ اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، آسمان کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا۔ آسمان قریب کئی مراحل سے گزرے گا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ آسمان کی قیامت کے قریب میں یا قیامت کے دن جو حالتیں ہوں گی اس کو بدل بدل کر ذکر کیا ہے، کہا ان مراحل سے گزرے گا۔ اور اسی طریقے سے زمینوں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کئی پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ دنیا میں جرم کر کمی چھپ سکتے، لیکن آخرت میں پوری چٹل میدان کی روٹی طرح ہو جائے گی زمین، کہاں بھی چھپنا، نہ نشیب نہ فراز، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پلر رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ ایسے ہی ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور کبھی کہا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ان تمام آیتوں کو آپ ایک جگہ رکھ کر مکمل طور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ آدمی، تو یہاں مراد مومن ہے۔ مومن کو، مسلمان کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، چاہے وہ عاصی ہو یا مطیع ہو۔ اسی کو شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن ابی العز رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ تو اس دن جو ہے جو نیک مومن ہوگا، وہ نیک ہو یا عاصی ہو، مطیع ہو، اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن درجات الگ الگ ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دنیا میں 10 کا رزلٹ آیا، مدینے کی منظوری آ گئی، کچھ بھی بڑا یہ ہوا، MBBS کی سیٹ مل گئے تو لوگ لڈواں کھلاتے ہیں، لیکن یاد کرو اس دن کو، جس دن ہم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر حقیقی خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں مقرر کتابیں لے لو، پڑھو مجھے معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت میں جب آیتیں پڑھی جا رہی تھی تو میرے زبان پہ یہی الفاظ سے اللہم یمن کتابنا ویسر حسابنا وثبت علی الصراط اقدامنا۔ لہذا نفل نمازوں میں ان جیسی صورتوں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا نام عمل دائیں ہاتھ میں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسا دعا کرتے رہنا، دل میں آدمی کو تمنا رہنا چاہیے۔ حقیقی کامیابی وہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وہ کہے گا دیکھو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں تکلیف پڑے نہیں، اس کے بدلے یہ سب لے لو۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذه الآیۃ نزلت فی شأن الصائمین، یہ روزہ داروں کے بارے میں آیت اتری ہے۔ قیامت میں روزے داروں کو الریان دروازے داخل کیا جائے گا، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں کہا جائے گا روزے داروں سے دیکھو کھاؤ پیو، دنیا میں روزہ رکھ کے تکلیف پڑے نا، اس کا ثواب دیکھو یہ۔ اچھا کافر کو کہاں نام عمل دیا جائے گا، کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہاں جو ہے کافر مراد ہے، یہاں عاصی مسلمان گنہگار مراد نہیں ہے۔ یہ وہ کیا ہوگا، اس لیے دلیل کیا ہے، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، تو بولے گا کئی کچھ لیا کہ یہ اب دنیا میں اگر ناکام ہو گئے تو اپنے ماں باپ سے چھپا لے پھرتے ہیں، وہاں کسے چھپائیں گے رسوائی؟ اسی لیے اولوالعزم پیغمبر بھی اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے تھے، کہتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اور سورہ آل عمران کے آخری میں کہا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہا کہ یا لیتنی لمت کتابیہ، یہ رزلٹ نہیں ملتا تو اچھا تھا مجھے یہ، ولا پورا کہے گا آخر میں میرا مال ہلاک ہو گیا، میرا دبدبہ کام نہیں آیا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پہ ایمان لایا تو نا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کہیں گے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، دوست بھی کون بھی نہیں۔ یاد رکھیے
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا شرعی دوستیاں قیامت کے دن دوستی ہی میں رہیں گی، غیر شرعی معیار کی دوستیاں جس کا مقصد دنیا کمانا ہے یعنی تو کھانے پینے کی دوستیاں ہیں، یہ ساری دوستیاں بدل جائیں گی دشمنی میں۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد ایسے ہی انہ کان باللہ العظیم ولا تمسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من پیپ پینا پڑے گا، جب پیئیں گے ٹھسکا لگا، ذا غصۃ وعذاب علیما، پانی پیئیں گے قطع معاہم آتے کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے پہلے رکوع کا ختم۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام نہ شاعر کا ہے نہ کاہن کا، جیسا کہ ولید بن مغیرہ خود کہتا ہے کہ یہ کاہن کا بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ما ھذا الا بشر، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ یہاں دیکھیے قرآن کریم کو جبریل کی طرف منسوب کیا گیا، حالانکہ اتارنے والی جو اللہ کی ہے اور اترتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علی قلبک لتکون من المؤمنین، تو اس کا مقصد کیا ہے، جبریل طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ لانے والے وہ تھے اس لیے ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورت کے آخری میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گھڑ لیں، فرض کر لو، تو ہم ان کو پکڑیں گے، شہرک کاٹ دیں گے، تو میں سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے حسرت بن کر آئیں گے قیامت کے دن، یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ اور آخر میں کہا فسبح بسم ربک العظیم۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فسبح بسم ربک العظیم آیت اتری تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھ لو۔ اس کے سورتوں کے جہاں تک نام ہے اس میں دو چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں، ایک ہوتا ہے توقیفی نام جو نبی اور صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور کچھ لوگ سورت کے مضامین کو دیکھ کر اجتہادی نام بھی دیتے ہیں۔ تو چنانچہ میرے پاس ایک کتاب ہے، وہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہر عالم یہ کتاب خریدے اور اس کو پڑھے، اسماء و سور القرآن و فضائلها، یہ دکتورہ منیر محمد ناصر الدوسری ہے، دار ابن الجودی چھپی ہے یہ، اس میں ہر سورت کا خلاصہ، نام، اجتہادی نام اور جو ہے توقیفی نام کیا ہے سب بتایا ہے۔ تو اجتہادی ناموں میں ذکر کیا ہے السلسلہ، اس لیے کہ اس میں آیا ہے نا ثم فی سلسلۃ ذرعها، اور اسی طرح سورۃ الواعیہ بھی کہا گیا ہے لتذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، یہ جو ہے اجتہادی نام ہے، لیکن جو سورت کا جو صحیح نام ہے وہ الحاقہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ علماء بعض سورت کے فضائل سے متعلق جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ ان کو ٹھوکریں لگتی ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی سورتوں کے فضائل سے متعلق صحیح حدیثیں کم ہیں، ضعیف حدیثیں من گھڑت حدیثیں زیادہ ہیں۔ نوح ابن نبی مریم 1,00,000 حدیثیں گھڑا، لوگ پوچھے کئی کوئی کام کرے، بولے خالی لوگ ابو حنیفہ کی سیرت، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ بھی، اور جو ہے مغازی جو ہے نا ابن اسحاق کی وہ پڑھ رہے ہیں، ابن مغازی پڑھ رہے ہیں، ابن اسحاق کی سیرت، ابن اسحاق کی جو ترتیب شدہ جو کتاب ہے کتاب المغازی وہ پڑھ رہے ہیں، یا ابو حنیفہ کی فقہ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف آتی نہیں، اس لیے حدیثیں گھڑا میں۔ تو یہ زمخشری جو ہے نا معتزلی اہل لغت کے امام ہیں، تو وہ ان کا یہ ہمیشہ یہ ہے، کشاف دیکھیں گے آپ جب بھی کوئی سورت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کے آخری میں جو ہے وہ سورت کی فضیلت کے بارے میں حدیث ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بھی ذکر کیا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورہ کہف جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے کیا کرے گا، آسانی فرمائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ابن حجر رحمہ اللہ کو۔ زمخشری کی جو تفسیر ہے لغت کے اعتبار سے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر عقیدے کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو زمخشری کی تفسیر کے پر دو کام ہوئے ہیں۔ یہ کام تو ہوا ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری احادیث کی تخریج کر دی ہے، زمخشری نے جن حدیثوں ذکر کیا ہے پوری، اور ابن منیر المالکی رحمہ اللہ یہ جنہوں نے اعتزالیت کو الگ کر دیا ہے، لہذا کشاف پڑھنا چاہتے ہیں تو معتزلہ کے عقائد کیا ہے اس کی بھی نشاندہ ہونا چاہیے، اور احادیث کی تخریج اگر آپ جو ہے لغت کے واسطے حساب کتاب کو پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ جو ہے غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے درس میں جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں، قیامت کے مراحل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کا نام عمل ان کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔